من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی لکھ دی تھی کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ بات کلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو پیدا کیا، اسی روز اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی لکھ دی کہ مہینوں کی تعداد وہ 12 ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ۔ تو رجب کا مہینہ اسلامی سال کے ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ رجب کے مہینے کے حوالے سے بعض احباب کے ہاں ایک بڑی عجیب و غریب قسم کا تصور پایا جاتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ معراج کا مہینہ ہے، کہ نبی علیہ السلام کو رجب کی 27 تاریخ کو معراج کروایا گیا۔ ذہن میں بٹھا لیجیے، معراج نبی علیہ السلام کا ایک بڑا عظیم معجزہ ہے، ایک سچا واقعہ ہے اور سچا معجزہ ہے، جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی، جس کا تذکرہ احادیث کے اندر بھی، اور جس کا ذکر سیرت کی کتابوں کے اندر بھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کلام اللہ کے اندر موجود ہے کہ یہ ایک اسراء اور معراج یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی محمد کو کروائی علیہ السلام۔ یہ ایک سچا معجزہ ہے، ایک عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ فرماتے ہیں، جب ہم احادیث کا مطالعہ فرماتے ہیں، جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر معراج کے واقعے کے حوالے سے نہ تو کسی مہینے کا تعین ہے، نہ تو کسی ہفتے کا تعین ہے، نہ کسی دن کا تعین ہے، نہ کسی تاریخ کا تعین ہے۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ معراج کے مہینے کے حوالے سے کسی ایک مہینے کو یا پھر کسی ایک دن اور تاریخ کو متعین کرنا یہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ معراج کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب ذہن ہے، اور وہ ذہن کیا ہے؟ پہلے سمجھ لیں کہ ہم سارا سال الحمدللہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ نفل نماز پڑھا کریں، تہجد کا اہتمام فرمایا کریں۔ کیوں؟ کلام اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں وہ بندے جو بندے رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں، یعنی کہ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتی ہے جو میرے بندے ہیں جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے کہ مالک آسمانی دنیا پہ تشریف لے آئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہیں جنت کا لالچ سونے نہیں دیتا، جہنم کا ڈر ان کو سونے نہیں دیتا۔ ان کے دل میں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جنت کا لالچ، جنت کا طمع، جنت میں داخلے کے حرص، اور دوسری چیز جہنم کے عذاب کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر۔ یہ 2 چیزیں ان کو سونے نہیں دیتی، بلکہ ان کے وجود بستروں سے الگ ہو کر اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، بڑی فضیلت ہے نوافل کی۔ وہ کیا ہے؟ آپ یہ حدیث سن کے شاید حیران بھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھتا ہے
2 رکعت پڑھنے کے لیے اسبغ الوضو، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، نمبر 1۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے اس انسان نے خشوع، خضوع اور اس کے ساتھ ساتھ للہیت کو اپنے دل میں بٹھایا، تقویٰ کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر کے ساتھ وہ 2 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے۔ وضو اچھا کیا، وضو کے اندر بہتری ہے، اور اس کے بعد جب قیام کے لیے کھڑا ہوا، خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، للہیت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، ڈر بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو مالک اس انسان کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتے ہیں جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، جیسے ابھی دنیا میں آئے۔ آپ نے یہ فضیلت حج کی سنی ہوگی کہ جو انسان حج کے لیے جاتا ہے، حج سے فارغ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو گناہوں سے یوں صاف کر دیتے ہیں جیسے آج ہی دنیا میں آئے۔ لیکن 2 رکعتیں جو تہجد کی ہے، اس کی یہ فضیلت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اتنی طاقت ہے ان نوافل کے اندر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نفلی نماز پڑھیں، سال کے بعد لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں، لوگوں کی گڑی ہوئی نہیں، لوگوں کی بناوٹی نماز نہیں، بلکہ ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر روز تہجد کے وقت اٹھ کے وہ سنت کے مطابق نفل نماز پڑھیں۔ معراج کے نام پر کوئی نماز نہیں ہے، کوئی قیام نہیں ہے، معراج کے حوالے سے رسول کریم سے کوئی نماز ثابت نہیں ہے، کوئی نفل ثابت نہیں ہے علیہ الصلاۃ۔ ہاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے روزانہ کی بنیاد پر قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز وہ ثابت ہے، وہ سارا سال پڑھے، باقی نوافل بھی سارا سال پڑھے، کیوں بھول جاتے ہیں؟ بڑی طاقت ہے نوافل میں۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی انسان دنیا کے اندر جتنی دولت ہے نا، ڈالر کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں، یا پھر اس کے مقابلے میں سونے اور چاندی کی شکل میں جتنی بھی دنیا کی دولت ہے، جواہرات ہیں اور بڑے بڑی عجیب قسم کی چیزیں موجود ہیں، ساری اکٹھی کر لیں جو لوگوں کے پاس ہیں، جمی کائنات کے انسان۔ اچھا، جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی، سمندر کی تہہ کے اندر جو ابھی تک خزانے چھپے ہیں وہ بھی نکال لیں، صحرا کے اندر جو چھپے ہیں وہ بھی نکال لیں، پہاڑوں میں، غاروں میں جو خزانے چھپے ہیں وہ بھی نکال لیں، معدنیات کا جتنا ذخیرہ زمین کے اندر اللہ نے رکھا ہے سارا نکال کے، اتنی دولت اکٹھی کر کے اگر کوئی بندہ چاہے کہ قیمت دے کر میں جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ خرید لوں، نہیں خرید سکتا ہوں۔ جنت اتنی قیمتی، قیمت دے کر کوئی جنت کے اندر ایک بالش کے برابر بھی جگہ خرید نہیں سکتا۔ لیکن جامع ترمذی میں حدیث کیا ہے؟ اللہ اکبر، جامع ترمذی میں حدیث ہے، فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ 8۔ نماز مغرب کے بعد پھر 2 سنتیں، نماز عشاء کے بعد پھر 2 سنتیں۔ میں دوبارہ سے گناتا ہوں، فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں، کل ملا کے 12 رکعتیں بن گئیں۔ کہا جو انسان 12 رکعتیں ہر روز پڑھ لیتا ہے، یہ 12 نوافل ہر روز ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 12 رکعتوں کے برکت سے اس انسان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا کی دولت دے کر ایک چھڑی کے برابر جگہ نہیں خرید سکتے، ہاں ان 12 نفل کے اوپر ہمیشگی کر کے جنت میں آپ کو محل اللہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ، آپ کے نام اس کی رجسٹری لکھ دی گئی۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ نفل کیوں نہیں ہم ادا کرتے؟ یہ نفل جن کی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر صحابہ کا عمل ہے، رسول اللہ کا عمل ہے، تابعین کا عمل ہے، اور جو سنت کے مطابق ہے، جس کے عوض جنت میں محل کی بشارت زبان نبوت سے نکلی ہے، لوگوں کی گڑی نماز کے پیچھے سال کے بعد بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سے محبت اور پیار؟ بالکل ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے معراج کے واقعہ ایک سچا واقعہ ہے، ایک عظیم معجزہ ہے، لیکن معراج کے ساتھ جڑی کوئی بھی عبادت اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کی سنت سے ثابت جو ہے، اگر انسان اس پہ عمل شروع کر دے، لوگوں کی بنائی چیزوں پر عمل کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ،
24 گھنٹے انسان مصروف رہتا ہے۔ اور دوسری بات وہ سمجھ لیں، اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ماہ رمضان کے بعد بھی لوگوں کو کہتے ہیں نفلی روزے رکھا کریں، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ سحری کے کھانے میں برکت ہے، سحری کے وقت اٹھنے میں برکت ہے، روزہ رکھنے میں خیر و بھلائی ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن معراج کے واقعے کے ساتھ جڑا کوئی بھی روزہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی جذبہ ہے روزہ رکھنے کا، ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں، اور رکھنا چاہتے ہیں عاشوراء کا روزہ رکھ لیں، اور رکھنا چاہتے ہیں ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھ لیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، اور زیادہ رکھنا چاہتے ہیں سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیں، اور زیادہ رکھنا چاہتے ہیں ایام 20 ہر چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں، اور زیادہ رکھنا چاہتے ہیں ایک دن روزہ، ایک دن افطار، صوم داودی، حضرت داود ان کا روزہ رکھ لیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ یہ سارا سال کیوں نہیں رکھتے؟ شوال کے 6 روزے کیوں نہیں رکھتے؟ سوموار کے روزے کو کیوں اہتمام نہیں ہوتا؟ جمعرات کا روزہ کیوں نہیں رکھتے جو رسول اللہ کی سنت سے ثابت، جس کی عظمت یہ ہے کہ آپ نے کہا سوموار کا روزہ یوں رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، جمعرات کو اس لیے رکھتا ہوں کہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جس دن میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو لکھا ہو کہ میں محمد روزے تھا علیہ السلام۔ پھر آپ کو بتائیں 3 روزے جو میں نے گنائے ایام 20 کے، ایام 20 سے مراد چاند کی 13، 14 اور 15، جو بندہ اس پہ ہمیشی کر لے، بس اس کو رکھ لیں۔ آپ نے صحابی کو نصیحت کی تھی یہ 3 روزے نہ چھوڑی، رکھتا رہی۔ کیوں؟ کہا جب تم مرے گا نا، اور جب تیرا اعمال نامہ کھلے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرا اعمال نامہ جب پیش ہوگا تو پڑھے گا، پتہ ہے اعمال نامے کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ اگر تو نے 3 نفلی روزے ایام 20 کے رکھ لیے تو اس پہ درج کیا ہوگا کہ اس انسان نے 40 سال زندگی بسر کی، 50 سال گزاری، 60 برس رہا، 70 برس رہا، 80 برس رہا، اعمال نامے کے اندر درج ہے کہ ساری کی ساری زندگی یہ روزے کے اندر ہی رہا ہوا، ان 3 روزوں کی برکت سے۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ وہ بھی سمجھ لیں۔ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ انسان نیکی کی نیت کر لے تو اجر کتنا ملتا ہے؟ 1 گنا، کر لے تو کم سے کم 10 گنا۔ اللہ اکبر! اللہ نیکی کی بڑی قدر کرتے ہیں، اللہ اپنے بندے کے نیک عمل کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ کہا کم سے کم مجھ اللہ کے ہاں نیکی کا صلہ وہ 10 گنا ہے۔ 1 روزہ رکھا تو کتنے روزوں کا ثواب ہوا؟ 2 رکھے تو 3 رکھے تو 30۔ کہا یہ 3 روزے نفلی تو رکھ، اللہ اعمال نامے کے اندر 30 کے برابر ثواب لکھیں گے۔ مطلب یہ 3 روزوں کا صلہ 1 مہینے کے روزے کے برابر۔ جب یہ 3 روزے نفلی تو رکھتا رہا، قیامت کے دن اعمال نامہ کھلے گا، تیرے اعمال نامے میں درج ہوگا جتنی زندگی بسر کی ہے روزے کی حالت میں بسر کی ہے۔ ہم نفلی روزوں کے قائل، ہم اس کا اہتمام کرنے والے، لوگوں کو اس کی تبلیغ و دعوت دینے والے، لیکن یہ روزہ جو لوگوں کا گڑا ہوا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے، جو تراشا ہوا ہے، جس کی بنیاد قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے، اس سے بچ جائیے۔ یہ نیکی نہیں، نیکی وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی۔ تو معراج کا واقعہ سچا واقعہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، عظیم معجزہ ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن معراج کے ساتھ جڑی کسی بھی عبادت کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں نہیں۔ نفل عبادات ہر روز کرنی چاہیے اور سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں بھی کی تیری توفیق و تیری مدد سے کی، اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔